آزاد جموں و کشمیر میں عام انتخابات کا پہلا مرحلہ، میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع میرپور، بھمبر اور کوٹلی کی 13 نشستوں پر ووٹوں کی گنتی جاری۔ وول نیوز کو نتائج موصول ہونا شروع ہو گئے، ضابطہ اخلاق کی پاسداری کرتے ہوئے 7:30 بجے نشر کیے جائیں گے۔ میرپور کے 4، بھمبر 3 اور کوٹلی کے 6 حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے۔ رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 14,01,439 ہے، جن میں مرد ووٹرز 7,25,118 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 6,75,628 ہے۔ پولنگ کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات رہے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی میں تگڑا مقابلہ متوقع۔ آزاد جموں کشمیر میں عام انتخابات کا پہلا مرحلہ، میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع میرپور، بھمبر اور کوٹلی کی 13 نشستوں پر پولنگ جاری۔ میرپور کے 4، بھمبر 3 اور کوٹلی کے 6 حلقوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 14,01,439 ہے، جن میں مرد ووٹرز 7,25,118 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 6,75,628 ہے۔ پولنگ کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات، 18,000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی میں تگڑا مقابلہ متوقع۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ پیپلز پارٹی کا نون لیگ پر مختلف حلقوں میں دھاندلی کا الزام۔ LA9 نکیال میں پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال دیا۔ نکیال کے 2 مختلف پولنگ اسٹیشن پر جھگڑا، 4 افراد زخمی۔ پولنگ اسٹیشن 30، 99 اور 119 سے ایجنٹ کو نکالا گیا۔ LA9 کے پولنگ اسٹیشن 74 پر پولنگ رکوا دی گئی۔ پیپلز پارٹی کا حلقہ LA12 کوٹلی 5 میں ٹھپے لگانے کا الزام۔ LA12 کے کئی اسٹیشن پر پولنگ زبردستی رکوائی گئی۔ گلپور کے مقام پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کارکنان کے درمیان ہاتھا پائی۔ انتخابی عمل پرامن انداز سے جاری ہے۔ IG پولیس آزاد کشمیر لیاقت علی کا دعویٰ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پولیس قیام امن کو یقینی بنا رہی ہے۔ کچھ علاقوں میں ناخوشگوار واقعات رپورٹ ہوئے، کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، شرانگیزی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جموں کشمیر کے میرپور ڈویژن کے لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے حق کے رائے دہی کے استعمال کے لیے باہر نکلیں۔ یہی وہ موقع ہے نامنتخب نمائندہ جو ہے اپنی مرضی کا منتخب کر سکتے ہیں۔ کوٹلی میں 2 پریزائڈنگ افسران کے خلاف الیکشن کمیشن کا ایکشن۔ پولنگ اسٹیشن پہنچنے کے بجائے نجی رہائش گاہ جانے والے پریزائڈنگ افسران کو معطل کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق ان کی جگہ نئے پریزائڈنگ افسران تعینات کر کے پولنگ اسٹیشن پر بھیج دیے گئے۔ گرفتار پریزائڈنگ افسران کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز۔ چیف الیکشن کمشنر کی ووٹر سے پرامن انداز میں ووٹ ڈالنے کی اپیل۔ غلام مصطفیٰ مغل نے کہا کہ انتخابی عمل کے دوران قانون کی خلاف ورزی برداشت نہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل متحرک ہیں۔ انتخابی عمل کو شفاف، آزاد اور غیر جانبدار بنایا جائے گا۔ امن و امان برقرار رکھنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ شرمناک اور قابل مذمت بات ہے کہ وہ اپنے ایک کار خاص سکلین شاہ کے گھر پہ اپنا وہ جو پٹواری ہے وہاں پہ انچارج بنایا ہوا ہے انہوں نے، آزاد کشمیر گورنمنٹ نے اس کی گاڑی میں 3 پریزائڈنگ آفیسر بھیجے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ جو انہوں نے کرنا تھا تو وہ جو کیا ہے یا پکڑے گئے ہیں۔ تو ہمارا یہ آزاد کشمیر کی حکومت اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سے مطالبہ ہے کہ اس کیسر پٹواری کو پکڑا جائے۔ اہل 10 کوٹلی میں پیپلز پارٹی کے امیدوار دھاندلی میں مصروف ہیں۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا بڑا الزام، دعویٰ کیا کہ کوٹلی میں پریزائڈنگ آفیسر اور پٹواری پیپلز پارٹی کے امیدوار چودھری یاسین کے گھر میں پولنگ بیگ سمیت رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ مطالبہ کر دیا کہ پریزائڈنگ آفیسر اور پٹواری سے تفتیش کرائیں اور اس واردات کا جواب بھی دیں۔ کہ وہاں باقی انتظامیہ جو ہے، جو وفاق کی مشینری ہے، اس کو کسی صورت مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور یہاں جو منصوبوں کا اعلان ہو رہا ہے، یہاں جو بسز بھیجی جا رہی ہیں، یا جو اور اس سرکاری وسائل کا استعمال ہو رہا ہے وہ روکا جائے۔ مؤدبانہ گزارش ہے نون لیگ بھی، جن کے لوگ صبح سے متنازع کر رہے ہیں کوٹلی کے الیکشن کو،
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने राना सनाउल्लाह के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। नदीम अफजल चंद कहते हैं विफाक सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर असरअंदाज हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से मुतालबा कर रही है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात मुकम्मल तौर पर आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में कराए जाएँ। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि नून लीग जानबूझकर आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी अमल मुतनाज़ बना रही है। कश्मीरी अवाम बाशऊर हैं, वो अपना फैसला खुद करना जानते हैं। अहले बारा में मुसल्लह अफराद के दाखिल होने की इत्तलात इंतहाई तशवीशनाक हैं। नवाज शरीफ ने नफरत की सियासत का खात्मा किया है, खिदमत की सियासत की बुनियाद डाली, जभी तो अवाम नून लीग की लीडरशिप पर फख्र करते हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा कि तमाम बड़े मंसूबे नवाज शरीफ के दौर में लगे, एटमी धमाके करके मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया गया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को बहरानों से निकाला। मरियम नवाज ने कलील मुद्दत में मिसाली तरक्याती काम करके दिखाए। आज पंजाब की तरक्की की सब गवाही देते हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम भी तरक्की और जिद्दत चाहते हैं। महकमा मौसमियात की आज मुल्क में तेज़ हवा, गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में सूरज और बादलों की आंख मचोली। रावलपिंडी में मुमकिन बारिशों के पेश नज़र रेन इमरजेंसी नाफिज। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज थरपार का उमरकोट, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, जबकि कराची में भी बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान। पाकिस्तान में मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भारतीय वज़ीर दिफा के बयानात को इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खर्चा ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी भारतीय मुहिम जोई को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। भारत जारियत और इश्तियाल अंगेज़ी की बयानबाजी करते हुए पाकिस्तान के अज़म को कमज़ोर ना समझे। मसला कश्मीर बदस्तूर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। भारतीय बयानात इलाकाई और आलमी अमन को ख़तरे में डालने की दानिस्ता पॉलिसी की अक्कासी करते हैं। भारत प्रोपेगेंडे से तस्लीम शुदा हकाइक मस्ख नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा कि भारतीय बयानात से मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील नहीं हो सकती। भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त और अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, जो अपने तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम के ज़रिए पूरे खत्ते को यरगमाल बनाए हुए है। भारत की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी खत्ते में दो रियासतों के दरमियान तसादुम के खतरात में इजाफे का बाइस बन सकती है। पाकिस्तान अमन और मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए तैयार। पाकिस्तान और कतर ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए तजावीज़ पेश कर दी। अरब नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका ने पाकिस्तान और कतर की जानिब से पेश की गई तजावीज़ पर अपने अपने मौक़िफ़ से सालिस ममालिक को आगाह कर दिया है। इन तजावीज़ का मकसद मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी में कमी और फ़रीक़ैन के दरमियान मुअत्तल होने वाले मुज़ाकरात की राह हमवार करना है। अमेरिका से मुज़ाकरात की बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की, ऐसा करना हमारी फितरत में नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने वाज़े किया है कि सालिस हमें अमेरिका की जानिब से पैगामात पहुँचाते हैं। फ़िलहाल वाशिंगटन के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरान अमेरिका को जंग के अख्तिताम का तयन नहीं करने देगा। आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुतालिक ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत मुस्बत रही। आबनाए हुर्मुज़ में सूरत हाल तब्दील नहीं हुई है। आबनाए हुर्मुज़ बदस्तूर बंद है। कुछ खलीजी ममालिक ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग में मुलव्विस रहे, अपने मुल्क का दिफा करेंगे और कौमी मफादात के तकाज़ों के मुताबिक सफारती रास्ता भी निकालेंगे। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई ने कहा कि मौजूदा हालात में जिहाद, मुज़ाहमत और साबित कदमी ही वाहिद रास्ता है। अमरीकी सहूनी जबर के खिलाफ मुज़ाहमत नागुज़ीर है। सुप्रीम लीडर ने हिज़्बुल्लाह के ख़त के जवाब में कहा कि ईरान लबनान की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ को मुआहदे की बुनियादी शर्त समझता है। हिज़्बुल्लाह इसराइल के खिलाफ मजबूत चट्टान की तरह है, जबकि ईरान ने लबनानी जंगजुओं का दिफा अपने स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का हिस्सा बना लिया है। यूक्रेन ने
اسرائیل کے کہنے پر ایرانی جہاز کو نشانہ بنایا تاکہ یورپی ممالک کو بھی اس جنگ میں گھسیٹا جا سکے. جواب ضرور دیں گے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ انہوں نے اس معاملے پر یورپی کمیشن کے نائب صدر اور روس کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے. دونوں رہنماؤں کو واضح کر دیا گیا کہ کیف کی جانب سے کی گئی اس کارروائی کا جواب ضرور دیا جائے گا. ایران پر 2 ہفتوں سے جاری حملوں میں وقفہ دینے کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد کمی ریکارڈ. برنٹ خام تیل کی قیمت $91.20 فی بیرل تک آ گئی. امریکی خام تیل $84.40 فی بیرل پر آ گیا. ادھر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان. 6 حدیں بحال ہو گئی. 100 انڈیکس میں 6000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 1,77,000 کی سطح پر ٹریڈ. سندھ اور پنجاب میں بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال. فیروزوالا کی پٹھان کالونی میں بھیڑ نالہ کا بند ٹوٹنے سے ایک ہی گھر کے 2 کمسن بچے پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے. بچوں کی شناخت دانیال اور نعمان کے ناموں سے ہوئی ہے. شیخوپورہ میں سیلابی پانی. گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میں داخل. کالج کے اندر 3 فٹ پانی جمع. آج 12ویں جماعت کا بایو کا پریکٹیکل تھا. گجرات میں حالیہ مانسون بارشوں سے ڈسٹرکٹ جیل گجرات کی متعدد بیرکس زیر آب آ گئیں. متاثرہ بیرکس کے 303 قیدی ڈسٹرکٹ جیل حافظ آباد جبکہ 67 قیدی ڈسٹرکٹ جیل جہلم منتقل کر دیے گئے. خانپور میں متعدد علاقے زیر آب. متاثرین کو فلڈ ریلیف کیمپ منتقل کر دیا گیا. ادھر سجاول میں میرپور بٹھورو کے قریب 10 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا. کنکوٹ میں تنگوانی کے قریب انڑ نہر میں 50 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے پانی قریبی کھیتوں میں داخل ہو گیا. سینکڑوں ایکڑ پر کاشت چاول کی فصل زیر آب. علاقہ مکین اپنی مدد آب شگاف بند کرنے میں مصروف. پنجاب میں زیادہ بارش ہوئی, زیادہ پانی آیا لیکن جمع نہیں ہوا. شرجیل انعام میں نے کوئی پرانے زمانے کی ویڈیو ٹویٹ کی نے بہت محنت کر کے ٹویٹ کرنا پڑا. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی تنقید. کہا کہ بارشوں کے دوران دیگر صوبوں میں تباہی کے مناظر نظر آتے ہیں. دعویٰ کیا کہ بارش کے بعد ریکارڈ وقت میں پانی کی نکاسی کی گئی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہو رہا ہے. ملک میں مہنگائی کی مجموعی صورتحال, معاشی اشاریوں اور مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے ملکی معیشت پر ممکنہ اثرات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا. گورنر اسٹیٹ بینک نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کریں گے. مانیٹری کمیٹی کا شرح سود 11.5% پر برقرار رکھنے کا امکان. وفاقی سے داخلہ محسن نقوی کی منصورہ آمد. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات. ملکی مجموعی صورتحال اور علاقائی امور پر بات چیت کی گئی. عوامی مسائل کے حل سے متعلق بھی مشاورت ہوئی. محسن نقوی نے کہا کہ فیلڈ مارشل کی مسلسل کاوشوں سے کشیدگی میں دوبارہ کمی آئی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.